دیکھیں اگر آپ پر قربانی ہے تب آپ قربانی کرو گے، اگر آپ پر قربانی نہیں ہے اور آپ قربانی کر رہا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ مسائل قربانی میں سے آج تیسری مسئلہ ہے، وہ ہے کہ قربانی کے اقسام۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں قربانی کے بارے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے بہت خوش ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آیا مجھ پر قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یا میں اگر قربانی کروں تو مجھے ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یا اگر میں قربانی کروں تو اس کی وجہ سے تو مجھے گناہ تو نہیں ملے گا، یا مجھے شریعت کی کوئی قانون تو میں نہیں توڑ رہا ہوں۔ تو قربانی کے بارے میں آپ پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ آپ اپنے اوپر پہلے دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں اور اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ سوچے کہ آیا مجھ پر قربانی ہے یا نہیں ہے، مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ پر قربانی ہے تب آپ قربانی کرو گے، اگر آپ پر قربانی نہیں ہے اور آپ قربانی کر رہا ہے پھر بھی ثواب تو ہو جائے گا، لیکن بندے کو اپنے اوپر دیکھنا چاہیے اور شریعت کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کے اوپر قربانی نہ ہو اور آپ قربانی کریں اور اپنے اوپر بوجھ ڈالے، اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کرے اور آپ کے اوپر لازم نہ ہو۔ معزز سامعین، آج جو ہے نا میں قربانی کے اقسام آپ کو بتاؤں گا۔ قربانی کی بنیادی حکم کے اعتبار سے قربانی کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم واجب قربانی اور دوسری قسم نفلی قربانی۔ اب واجب قربانی کیا ہے؟ واجب قربانی وہ ہے کہ جو شرعاً ایک بندے کے اوپر لازم ہو، اگر وہ اس قربانی کو چھوڑتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے؟ گناہ ملتا ہے، شرعاً اس کے اوپر لازم ہو۔ یہ ایک واجب قربانی کی تعریف ہے۔ پھر واجب قربانی کی تین قسمیں ہیں۔ واجب قربانی کے پیچھے سب سے پہلے واجب علی الغنی والفقیر، جو مالدار پر بھی اور غریب دونوں پر کیا ہو؟ لازم ہو۔ ایسے مثال کے طور پر کوئی شخص نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، اسی طرح نظر مانے، تو اس صورت میں نظر ماننے والا شخص اگر غریب ہے یا مالدار ہے تو اس صورت میں اس پر کیا ہوتا ہے؟ قربانی لازم ہوتا ہے۔ دوسری صورت واجب علی الغنی فقط، جو صرف ایک مالدار شخص پر کیا ہو؟ قربانی لازم ہو، یعنی مالدار شخص پر لازم ہو، غریب پر وہ لازم نہ ہو۔ اس کی مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس نصاب کا مالک ہے، اس کے پاس پیسے ہے اور شریعت کے مطابق وہ ایک نصاب کا مالک ہے، تو اس صورت میں صرف مالدار شخص پر قربانی ہے۔ تیسری صورت میں صرف جو ایک غریب پر جو ہے نا لازم ہوتا ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی شخص بکری خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں اس جانور کی قربانی کروں گا، تو اس صورت میں اگر وہ شخص غریب بھی ہے تب بھی اس جانور کی قربانی کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اس جانور کو قربان کرنا، اس کی قربانی کرنا اس شخص پر لازم ہے۔ اب آتے ہیں نفلی قربانی کی طرف۔ حکم کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے نفلی قربانی۔ نفلی قربانی وہ کہلاتی ہے کہ جو بندے کے اوپر شرعاً لازم نہ ہو، لیکن اگر ایک بندہ قربانی کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کا ترک کرنا بھی جائز ہو، بندے کے اوپر شرعاً لازم نہ ہو۔ جیسے مثلا ایک مسافر ہے، مسافر کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے تنگ دست ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم نہیں ہے، شرعاً نے ایسے شخص پر بھی قربانی لازم نہیں کیا۔ معزز سامعین، آج کی یہ تھی گفتگو میری۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، اور مزید اسی طرح اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔